السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ تیسری ویڈیو بھی مطالعے کے تعلق ہی سے ہے۔ کتابوں سے شغف اور کتب خانے قائم کرنے کی جستجو اہل علم کا ہی امتیاز نہ تھا، بلکہ ہر فرد کی ہی خواہش ہوتی تھی کہ اس کے پاس کتابوں کا ایک ذخیرہ ہو، اس کا گھر کتابوں سے آراستہ ہو۔ کتابوں کا وجود باعث تفاخر سمجھا جاتا تھا۔ کتب تاریخ کے مطالعے سے اس نتیجے پر آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے کہ ہر طبقے میں ایسے اشخاص موجود تھے جو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس شوق کے اسیر تھے۔ یہاں امیر و غریب، عالم اور غیر عالم، بادشاہ اور ملازم کی کوئی تفریق نہ تھی۔ بالفاظ دیگر کتب و کتب خانے مسلم معاشرے کے لوازم حیات بن گئے تھے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے اگر ان کی علمی پیاس بجھانے کا سامان مہیا کرتے تو بے پڑھے لکھے لوگوں کے محلات اور گھروں کی زینت کا باعث ہوتے۔ اسی بات کو مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی زی دمجدہم اپنے گراں قدر مقالے اسلامی قلم رو میں اقرا اور علم بالقلم کے ثقافتی جلوے میں بیان کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں یوں رقم طراز ہیں کہ مسلمانوں نے کتب اور کتب خانے سے تطہیر قلب و نظر اور تزکیہ ذہن و فکر کے علاوہ آرائش مکین و مکان کا بھی کام لیا تھا۔ کتابوں کا سب سے بڑا اور اولین مقصد یہی ہے کہ ان کو پڑھا جائے اور استفادہ کیا جائے۔ وہ مصنف کے طویل مطالعے کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ قاری ان سے کم وقت میں بہت سے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ ایک شاہ سوار قلم کے لیے مطالعہ اتنا ضروری ہے جتنا انسانی زندگی کی بقا کے لیے دانے اور پانی کی ضرورت ہے۔ مطالعے کے بغیر قلم کے میدان میں ایک قدم بھی بڑھانا بہت مشکل ہے۔ علم انسان کا امتیاز ہی نہیں بلکہ اس کی بنیادی ضرورت بھی ہے، جس کی تکمیل کا واحد ذریعہ یہی مطالعہ ہے۔ ایک پڑھے لکھے شخص کے لیے معاشرے کی تعمیر و ترقی کا فریضہ بھی اہم ہے، اس لیے مطالعہ ہماری سماجی ضرورت بھی ہے۔ اگر انسان اپنے اسکول و مدرسے کی تعلیم مکمل کر کے اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جائے تو اس کے فکر و نظر کا دائرہ بالکل تنگ ہو کر رہ جائے گا۔ مطالعہ استعداد کی کنجی اور صلاحیتوں کو بیدار کرنے کا بہترین آلہ ہے۔ یہ مطالعے ہی کا کرشمہ ہے کہ انسان ہر لمحے اپنی معلومات میں وسعت پیدا کرتا رہتا ہے اور زاویہ فکر و نظر کو وسیع سے وسیع تر کرتا رہتا ہے۔ مطالعہ ایک ایسا دوربین ہے کہ جس کے ذریعے انسان دنیا کے گوشے گوشے کو دیکھتا رہتا ہے۔ مطالعہ ایک طیارے کے مانند ہے جس پر سوار ہو کر ایک مطالعہ کرنے والا دنیا کے چپے چپے کی سیر کرتا رہتا ہے اور وہاں کی تعلیمی، تہذیبی، سیاسی اور اقتصادی احوال سے واقفیت حاصل کرتا رہتا ہے۔ شورش نے کہا، کسی مقرر کا بلا مطالعہ تقریر کرنا ایسا ہی ہے جیسا بہار کے بغیر بسنت منانا یا لو میں پتنگ اڑانا۔ یہ تو ایک مقرر کے سلسلے میں بات تھی، لیکن ٹھیک یہی صورت ایک قلمکار کی بھی ہے۔ مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آج لوگ لکھنے والے زیادہ اور پڑھنے والے کم ہو گئے، جس کے نتیجے میں تحریر کی اثر آفرینی ختم ہو گئی۔ اس لیے تحریر کو مؤثر بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک صفحے کو لکھنے کے لیے 100 صفحات کا مطالعہ ہو۔ پروفیسر عبد المغنی کہتے ہیں، مطالعے کی غرض علم کا حصول اور راہ عمل کی تلاش ہے۔ شیشی کے اندر اگر مشک ہو تو کھولنے کے بعد خوشبو ضرور پھیلتی ہے۔ اسی طرح جب ایک قلمکار کا مطالعہ وسیع اور گہرا ہوتا ہے تو اس کی تحریر میں قوت اور اثر ہوتا ہے، ورنہ تحریر کمزور، پھسپھسی اور بے جان ہوتی ہے۔ عربی کا ایک مشہور محاورہ ہے کہ زمانے کا بہترین دوست کتاب ہے۔ اسی کو شورش مرحوم نے اس طرح کہا ہے، کتاب سا مخلص دوست کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک مفکر کہتا ہے، کتابوں کا مطالعہ انسان کی شخصیت کو ارتقاء کی بلند منزلوں تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے۔ حصول علم و معلومات کا وسیلہ اور عملی تجربانی سرمایے کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے اور ذہن و فکر کو روشنی فراہم کرنے کا معروف ذریعہ ہے۔ کتابوں سے جہاں معلومات میں اضافہ اور راہ عمل کی جستجو ہوتی ہے، وہیں اس کا مطالعہ ذوق میں بلیدگی، طبیعت میں نشاط، نگاہوں میں تیزی اور ذہن و دماغ کو تازگی بھی بخشتا ہے۔